2 दिन قبل یہ ہمارے علاقے میں ایک نیا ڈاکٹر آیا، میں اس کے پاس چلا گیا میڈیسن لینے کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا لیکن شکل دیکھ کے مجھے محسوس ہو گیا یہ بندہ اپنا نہیں ہے، بیگانہ بندہ ہے، 2 نمبر بندہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا، تو وہ میڈیسن بنا رہا تھا، تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت جی بتائیں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ کہتا ہے میرے نظریات وہی جو قرآن کے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ کہتا ہے میرا کوئی مسلک نہیں۔ اب اس طرح کے اس کیٹیگری کے لوگ بھی صلح کلیت کے جو قائل ہوتے ہیں، ان کا بھی دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کہتا میرا کوئی مسلک نہیں، میرا کوئی نظریہ نہیں، لیکن شکل سے وہ رافضی محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہمیں وہ میڈیسن دی ہوتی ہے، وہ نمک دیا ہوتا ہے، اگر نمک بوتل کے اندر ڈالا جائے نا تو بوتل ساری ابل کے باہر آ جاتی ہے۔ ہمیں مدارس کے اندر وہ نمک دیا ہوتا ہے، وہ ہمیں وہ نصاب پڑھایا ہوتا ہے۔ اب نمک میں نے اس کے اندر ڈالا، اب دیکھتا ہوں اس کے اندر گند کون سا ہے، اگل کے سامنے تو آئے گا نا۔ میں نے اس کو کہا بتا پھر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب جب میں نے یہ نمک بوتل کے اندر ڈالا نا، اب اس کے اندر سے جو گند تھا نکلنا شروع ہو گیا۔ اب کم وقت بولنے لگا، اب دیکھو جی معاویہ نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، معاویہ نے یہ کیا، معاویہ نے وہ کیا۔ اور میں نے کہا کم وقت یہی بات تجھ سے سننا چاہتا تھا، تیرے نظریات اسلام کے مطابق نہیں ہے، تیرے نظریات قرآن کے مطابق نہیں ہے، تیرے نظریات سن محمد کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر سنی ہوتا نا تو اس کے سامنے جناب امیر معاویہ کا نام لیا جاتا، اس کا سر ادب سے جھک جانا تھا۔ ہے جب محبوب کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب صدیق اکبر کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب عثمان غنی کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب مولا مشکل کشا کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے، جب حضرت ابو سفیان کا نام لیا جاتا ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم سنی وہ ہیں جو محبوب کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، محبوب کی اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں۔ اب جب اس کے اندر سے گند نکلنا شروع ہو گیا، میں نے کہا حضرت جی میڈیسن اپنی آپ اپنے پاس رکھے، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں بس۔ اسی کسی تے کانے تھوڑی ہیں، اپنے نظریات کو پکا کریں، ضرورت اس عمر کی ہے۔ اپنے گرد و نواح کو دیکھا کرے، کون سا بندہ نیا آ رہا ہے، کہیں وہ قادیانی تو نہیں، کہیں وہ مرزا تو نہیں، مرزے کے چاہنے والے تو نہیں، آپ ان کو پرکھا کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میں مولوی اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، کل قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اگر ہم نے یہ باتیں نوٹ نہ کی۔ اگر یہ باتیں ہمیں پوچھا جائے گا کہ تیری موجودگی میں یہ 2 نمبریاں چلتی رہیں، اور میرا حق بنتا تھا، میرا حق بنتا تھا، میں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہ باتیں بیان کرنی تھی، کسی کو اچھی لگیں یا نہ لگیں، میں نے خدا کو راضی کرنا، لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ اور لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے حضرت جی، کبھی بھی لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمان لگے یا تو خدا کو راضی کرو یا تو لوگوں کو راضی کرو۔ اگر خدا کو راضی کرنے چلو گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر لوگوں کو راضی کرنے چلو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، تو فرمایا کہ لوگ بھی خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، لوگ ناراض ہوتے تو ہونے دو، تم خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے، جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے سارا جگ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب قیامت والے دن حضور جنہ کریم علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہے، توجہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں، میرے سامنے بندے 5 بیٹھے ہیں یا 5000 بیٹھے ہیں، میں نے اس ممبر کے تقدس کو پامال نہیں کرنا، میں نے اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں بلکہ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ مسند ہے، یہ ان کی مسند ہے۔ اگر ہم اس پہ آ کے 2 نمبریاں کھیلیں گے تو قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔